بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کے فضل سے آج بہت ساری آیات بینات سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ محسوس کر گئے ہوں گے کہ آپ آج گفتگو میں زیادہ تبصرے نہیں ہیں، زیادہ تفصیلی پہلو نہیں ہیں۔ قرآن حکیم کا واقعاتی انداز اور احسن القصص ہونے کا بیان آج خود ہی بڑی لذت مندیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ گزشتہ نشستوں سے ہم اتنا جان چکے کہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام تر رحمتوں سے سجا کر، اپنی عطاؤں سے مزین کر کے، خدائی طاقتوں کا مظہر اور مظہر بنا کر، اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کا امین بنا کر تو آرڈر فرما دیا جائیں، پھر آپ تیاری مکمل ہے، فرعون کے پاس جائیں، جو دینا تھا سو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اللہ رب العالمین سے مزید طلب کرنا تھا، جیسے کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دے اے میرے اللہ تعالیٰ، وہ سارے معاملات ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے، بات چیت شروع ہوئی، وہ پہلا خطرہ ٹل گیا جو آپ کے دل میں یہ خوف تھا کہ اے اللہ ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ میری بات ہی نہ سنے، کہیں ادھر ادھر آگے پیچھے بحث نہ کر دے، وہ خطرہ ٹل گیا۔ وہ پوچھ رہا تھا اچھا پھر فمن ربکما یا موسیٰ، آپ کا رب کون ہے جس کی بات آپ کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا مدلل، مؤثر اور مسکت اور مثبت اور ملزم جواب دیا کہ فرعون کے ہوش اڑ گئے اور اس نے پانسا پلٹنا چاہا، بازی جیتنے کے لیے اس نے عنوان تبدیل کرنا چاہا۔ کہا وہ پہلی قوموں کا کیا ہوا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ ان کو، تو واپس آنا، جو عنوان چل رہا ہے پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں ہم گزشتہ نشست میں سماعت کر چکے ہیں۔ عنوان یہاں آ کر رک گیا۔ آج میں نے ترجمہ نہیں کیا جان بوجھ کر، وہ ایک بار ترجمہ کرتا تو آئندہ بھی تو ترجمہ ہی چلنا تھا، تو میں نے چاہا وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے گا، تو ایک بار ترجمہ کر کے دوسرے بار کے ترجمے کا ٹائم ہم بچا لیں گے۔ تو مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں دوبارہ پلٹا کر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے بروز قیامت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت پر ایک دو میٹھی سی ابحاث ہم سیکھنا چاہیں گے۔ پہلی بحث تو یہ یاد رکھیے، وہ لوگ سعادت مند ہیں کہ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ عام بندے کا جنازہ بھی ہو، عام مسلمان کا جنازہ بھی ہو، جیسے کہ آپ مر جائیں میں مر جاؤں تو ہم عام مسلمان ہیں، تو بھی حضور رحمت عالم نے اتنا بڑا وعدہ ارشاد کر دیا کہ جنازے میں شرکت پر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا تو پھر جو دفنانے تک بھی ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ڈبل فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے خوش بخت ہوتے ہیں، یا پھر رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، یا پھر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بندے کو وہاں رکنا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر جب ہم رکتے ہیں تو بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے مستحبات ہیں، کفن کے لیے، دفن کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے۔ ان میں سے ایک مستحب اور ایک عمل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر مٹھی اٹھائیے۔ ہاں مٹھی تو خیر یہ ہوتی ہے، مل جائے تو بک، ہم اسے کہتے ہیں بک، اور 3 بکیں مٹی کی اٹھا کر تو ڈالنی ہوتی ہیں۔ مستحب بھی کہا گیا اور سنت بھی کہا گیا، تو یہ 3 بکیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار بک اٹھا کر ڈالو تو یہ کلام پڑھو، قرآن حکیم کا یہ مقام، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں یہیں سے پیدا کیا۔ اچھا جی، جب دوسری بک اٹھا کر ڈالو تو پھر پڑھو وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں ادھر ہی دوبارہ لے آئیں گے۔ اور جب تیسری بک اٹھا کر ڈالو تو پھر یہ پڑھو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم تمہیں دوبارہ اسی جگہ سے بروز قیامت نکال دیں گے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ 3 حصے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، اگر ہمیں اردو کے کلمات یاد نہ بھی ہوں تو عربی کے کلمات یاد نہ بھی ہوں تو اردو میں ہم اگر کہہ دیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کر دے گا۔ ترجمہ تو آخر قرآن حکیم ہی کا ہے، تو چلو ہم عربی میں نہ صحیح تو اردو میں کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں یہیں سے بنایا، دوسری مٹھی ڈالی تو کہا یہیں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، اور تیسری بک ڈالی تو کہہ دیا ہم یہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے۔ اگر اردو میں بھی بطور ترجمہ کہہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کا ذرہ بھر بھی اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو ہو گئی ایک میٹھی سی بات۔ بحث نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ائمہ تفسیر نے قرآن حکیم ہی سے ایک استدلال کیا، ایک یہاں سے اور ایک کسی اور جگہ سے، اس کے بعد سمجھانے کا اہتمام کیا۔ استدلال کیا کہا منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے، اس زمین سے پیدا کیا، تو سمجھ آئی کہ ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے بھی ہیں کہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، ہم سب آدم زاد ہیں، تو آدم مٹی سے، ہمارے ابا جان بھی آدم بھی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے، اور ہم بھی مٹی سے بنائے گئے، اور جنات جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے۔ تو یہ جملہ ہم جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنے۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ قرآن حکیم نے ایک مقام پر یہ بھی کہا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ،
ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، یہ بھی قرآن حکیم کا بیان ہے. ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، دو وجودوں سے پانی کا ایک قطرہ اور پانی کا ایک قطرہ جب وہ مزج ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کی تخلیق ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا. تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی یہ کہنا کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اول انسان تو مٹی سے بنے تھے، لیکن اس کے بعد باقی سارے انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مٹی سے نہیں بنتے، وہ تو پانی کے ایک قطرے سے بنتے ہیں جو باپ کے وجود سے خارج ہو جاتا ہے. تو قرآن حکیم کے اس بیان کا مطلب کیا ہوا؟ منہا خلقناکم، ہم نے تو تم سب کو مٹی سے بنایا، تم سب کو ہم نے مٹی سے بنایا. حالانکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ صرف پہلے انسان محترم مٹی سے بنے، باقی سب تو پانی کے اس قطرے سے بنے. تو تم سب کو مٹی سے بنائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے آج کی اس آیت پر گفتگو کا پہلا حصہ. بڑے دلچسپ جوابات دیے گئے، میں صرف ان میں سے دو کہوں گا. جو ان سب دلچسپوں میں زیادہ دلچسپ ہے، میں صرف وہ دو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلے پھر ان دو کے اندر بھی درجہ بندیاں. ایک جواب وہ ہے جو عقل سے دیا گیا، اور ایک جواب وہ ہے جو خود سرکار دو عالم کی زبان نور سے ارشاد کیا گیا. دونوں کو ترتیب کے ساتھ ہم دیکھنا چاہیں گے. ہم یہ عنوان سیکھنے لگے ہیں، ادھر قرآن نے کہا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور ادھر قرآن نے یہ بھی کہا ہم نے تمہیں نطفہ آپ سے بنایا. تو دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے ارشاد کیا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ چلو مان لیا آدم علیہ السلام تو مٹی سے تخلیق فرمائے گئے، یہ تو متفق علیہ بات ہو گئی. رولا ہے ہمارا کہ ہمارے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ مٹی سے بنے، تو ہم نے اپنے بارے میں مشاہدہ یہ پایا کہ ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم تو ماں اور باپ کے وجودوں سے نکلنے والے قطروں سے ملنے کے بعد بنے. تو ہم قطروں سے بنے، ہم مٹی سے نہ بنے. رولا ہو گیا ہمارا. تو فرماتے ہیں کہ ارے بھائی ہم بنے نطفے سے، تو آؤ ہم تمہیں ثابت کر کے دیتے ہیں کہ مٹی ہی سے بنے ہیں. ہم بنے نطفے سے، ہم بتاتے ہیں کہ مٹی ہی سے بنے ہیں. ارے بھائی وہ کیسے؟ نطفہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خون سے. خون کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جگر پروسیس کرتا ہے، پروسیس سے گزارتا ہے وہ تمام فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، روٹی پانی دال چاول مغز جو بھی کھایا، وہ جگر کی بھٹی سے گزر کر کے تو آخر جا کر اسی میں سے مختلف قسم کی رطوبتیں، بلغم بھی اسی میں سے بن جاتی ہے، فضلات بھی اسی میں سے بن جاتے ہیں، پیشاب بھی اسی میں سے بن جاتا ہے، خون بھی اسی میں سے بن جاتا ہے. نطفہ بنا خون سے، خون بنا غذاؤں سے. تو کسی غذا کا نام تو لو بھلا. گوشت، ہاں جی گوشت بنا گھاس سے. بکری نے گھاس ہی تو کھائی تھی، گائے نے گھاس ہی تو کھائی تھی، جون سا مرضی گوشت دے لو، وہ بنا گھاس سے. تو گھاس بنی مٹی سے. تو تم بنے نطفے سے، نطفہ آخرکار پہنچا مٹی تک. تو مٹی ہی سے بنے نا تم. کسی اور غذا کا نام لے لو، گندم کی بات کر لو، تو تمہارا گوشت بنا، تمہارا خون بنا گندم سے، گندم پھر مٹی سے، جو پھر مٹی سے، دودھ بھی تو مٹی سے. ارے بھائی دودھ نکلا بھینس سے، بھینس نے کھایا چارہ، تو چارہ پھر مٹی سے. کوئی سی بھی کھانے والی شے آپ گن کر کے گھر جا کر آتے اور جاتے گنتے رہنا کہ کون سی ایسی شے ہے جو مٹی سے نہیں ہے. ہر کھانے والی غذا آپ کو مٹی سے میسر ہوگی. تو مولا کائنات نے ادھر اشارہ کیا منہا خلقناکم، تم جو بھی کھا کر پلے ہو وہ مٹی ہی سے تو تھا، تو ہم نے تمہیں مٹی ہی سے بنایا ہے. منہا خلقناکم تفسیر کا پہلا پہلو ہمارے سامنے یہ بیان ہوا. تفسیر کا دوسرا پہلو وہ ہے جو غیر مشاہد ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، صرف ایمان ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پر، آپ کے قول مبارک پر ایمان ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم میں سے چوٹی کا انسان بھی نہیں جان سکتا، البتہ وہ چیزیں نگاہ نبوت پہچان کر ارشاد فرمایا کرتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حقیقت سن لو، پھر ایک اور حقیقت سن لو، اور پھر ایک اور حقیقت سن لو. میرے حضور ارشاد فرما دیں، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب باپ کے وجود سے پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لاتا ہے فرشتہ، تو وہ مٹی اس نطفے میں گوندھ دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے. تو مکس کرنے کے بعد پھر ماں کے رحم کے اندر محفوظ کر دیتا ہے. یہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام ارشاد فرمایا. ایک حقیقت تو حضور نے یہ ارشاد فرمائی، ہم نے کبھی فرشتے کو آتے نہیں دیکھا، جاتے نہیں دیکھا، مٹی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، بس حضور کا بیان ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. ارے بھائی اسی کا نام ایمان ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے مکے والوں سے یہی تو کہا تھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے ادھر سے لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے.
کہا دیکھا ہے نہیں تو مان کیسے جاؤ گے؟ کہا اس لیے مان جائیں گے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بھلے نہیں دیکھا اس لیے مان جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے کہنے پر نہ دیکھا ہوا لشکر مان سک رہے ہو تو میرے کہنے پر نہ دیکھا ہوا خدا کیوں نہیں مان جاتے؟ پھر بات اگر میرے کہنے ہی کی ہے تو نہ دیکھا ہوا خدا بھی تو مان جاؤ نا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو بھلے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ماننا ہے، ہم نے ایمان لانا ہے، یہی تو ایمان کی جان ہے اور یہی تو ایمان کی اصل ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتہ وہ مٹی لا کر کے تو اس نطفے میں گوندھ دیتا ہے اور پھر ماں کے رحم میں محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک حقیقت ہو گئی، ہمارا تفسیری پہلو جہاں مکمل ہو گیا، اگلی حقیقت اور اگلا راز بتاتا ہوں، لیکن تفسیری پہلو مکمل ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہیں لگا کہ نطفہ، لیکن تم دیکھ نہیں سک رہے تھے، اس نطفے میں بھی ہم نے تمہارے وجود کی مٹی کا حصہ ڈالا تھا، تم دیکھ نہیں سک رہے تھے۔ تفسیری پہلو مکمل ہو گیا۔ آئیں ذرا اگلی حقیقت جانیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتہ وہ مٹی لاتا کہاں سے ہے؟ پوری روئے زمین ہے تو فرشتہ وہ مٹی جو ہر انسان کے نطفے میں گوندھ دیتا ہے وہ مٹی لاتا کہاں سے ہے؟ فرمایا کہ اس جگہ سے جس جگہ بندے کی قبر بننی ہوتی ہے، جس جگہ سے بندے کی قبر بننی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ مٹی اٹھا کر کے تو فرشتہ گوندھتا ہے۔ میں آج ایک راز آپ پر جو ہمارے مشاہدے میں گزرا وہ راز بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو جس جگہ بندے کی قبر بننی ہوتی ہے وہاں سے فرشتہ مٹی گوندھتا ہے۔ لگے ہاتھوں حضور نے تیسرا جملہ بھی ارشاد فرما دیا، کہا یہی تو وجہ ہے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ہم تینوں کی مٹی ایک ہی جگہ سے تھی۔ یہ حدیث کا جملہ، ہم تینوں کی مٹی ایک ہی جگہ سے تھی، تو جہاں سے ہماری مٹی تھی تو وہیں ہماری آج قبریں ہیں۔ کسی تیسرے کو چوتھے کو اجازت نہ ہوئی صحابہ میں سے، وہیں تبھی تو وہاں ہماری قبریں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی قبروں جو کہ بننی تھی تو اس کے حوالے سے یہ پہلے ہی سے اشارہ فرما دیا، تبھی آج وہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، ساتھ حضرت عمر بن الخطاب کی قبر مبارک ہے۔ حضور فرما چکے تھے کہ مٹی قبر والی جگہ سے لی جاتی ہے اور ہم تینوں کی ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے، لہذا آپ تینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام نصیب فرما دیا۔ یہ دو حقیقتیں ہم نے مزید جان لیں۔ چوتھی حقیقت آپ کے سامنے، حدیث نہیں، حدیث مکمل ہو گئی، میں چوتھی حقیقت آپ کے سامنے یوں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس کی قبر کہاں ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں سے مٹی اٹھا کر ہمارے وجودوں میں گوندھ دی گئی تھی، لیکن ہو چکنے کے بعد ہمیں کچھ تو حضور کے بیان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کئی بار حرمین لوگ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کئیوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے پیرنٹس، ان کے رشتہ دار، ان کے والی وارث منگوا لیتے ہیں، اور کئیوں کی نہیں منگواتے یا آ نہیں سکتی، ادھر ہی دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اچھا انگلینڈ میں کچھ لوگ مر گئے تو ان کی ڈیڈ باڈی ادھر آ گئی، کچھوں کی نہ آئی۔ مختلف ممالک میں کچھ مر گئے تو ان کی ڈیڈ باڈی ادھر آئی اور کچھوں کی نہ آئی۔ ہم کہتے ہیں وہ اجازت نہ مل سکی، ان کا کچھ انتظامی امور تھے، کچھ پرابلم ہو گیا۔ کوئی پرابلم نہیں، اصل ماجرا یہ تھا کہ ان کی مٹی اٹھائی ہی وہاں سے گئی تھی، وہ اس لیے آ ہی نہیں سکتے، زور بھی لگا لو نا، آ ہی نہیں سکتے، اور جو واپس پلٹ آتے ہیں ان کی مٹی اٹھائی ہی یہیں سے گئی ہوتی ہے۔ بندہ رہتا ادھر ہوتا ہے، زندگی بھر ادھر گزارتا ہے، بس آخری مہینہ دو مہینہ بھر کے لیے وہ یہاں سے مائگریشن کر کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر مر جاتا ہے۔ اصل ماجرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مٹی اٹھائی وہاں سے گئی ہوتی ہے اور آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچوا دیتا ہے۔ بندہ مرتا قدر خان ہے، دفنایا اسے بیول جاتا ہے، مرتا بیول ہے، دفنایا اسے جھبھر جاتا ہے۔ ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کی قبر بننی ہوتی ہے اللہ وہیں سے مٹی اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ اشارہ اب میں قرآن حکیم سے بھی آپ کے سامنے کہوں، اور قرآن حکیم سے یہ اشارہ کہوں جو حضور نے حدیث بنا کر ہمارے سامنے رکھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ منہا خلقناکم، یہیں سے ہم نے تمہیں بنایا اور یہیں دوبارہ لائیں گے۔ یہیں یعنی جہاں کی مٹی ڈالی وہیں دوبارہ ہم تمہیں لائیں گے۔ یعنی یہ تفسیر کا پہلو خود قرآن حکیم نے اپنے الفاظ کے اندر بھی اپنے سے انداز میں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آئیں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام رحمتوں کا سامان اٹھا کر پہنچ گئے، بات چیت ہو رہی ہے، تو مولا کائنات نے کہا موسیٰ پیغمبر ہم نے جو آپ کو معجزات دیے ہیں ذرا دکھاؤ انہیں۔ ایک دکھایا، دو دکھائے، تین دکھائے، چار دکھائے، اور فرعون پینترا بدلتا گیا، مکرتا گیا، انکار کرتا چلا گیا، بار بار زور لگاتا چلا گیا، جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، عصا پھینکا سانپ بن گیا، کہا جادو ہے، ہاتھ ڈالا نکلا منور تھا، کہا جادو ہے، جو بات آپ دکھاتے وہ کہتا جادو ہے۔ مولا کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کرتے ہوئے قرآن کا یہ حصہ ارشاد کیا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اپنی ساری نشانیاں دکھا دی فرعون کو۔ ساری سے مراد جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں،
ہم نے وہ ساری نشانیاں دکھا دی جو ہم نے موسیٰ پیغمبر کو دی تھیں. اللہ کے پاس تو بے حد و انتہا ہے نا. وہ نشانیاں جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھیں, قرآن حکیم نے کہا وہ 9 نشانیاں تھیں, اور ہم اس سے پہلے وہ مطالعہ کر چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اس لیے آج میں ان کو دہراتا نہیں. وہ لگ بھگ ایک پاؤ بھر کا بیان ہے. وہ جو 9 نشانیاں تھیں وہ لگ بھگ ایک پاؤ بھر کا بیان ہے, اسے میں نہیں چھیڑتا, لیکن 9 نشانیاں تھیں. رب کائنات نے کہا ہم نے وہ 9 ساری کی ساری نشانیاں جو دی تھی موسیٰ پیارے کو, ہم نے فرعون کو دکھائی تھیں. آپ کو ایک جملہ کہنا چاہوں گا, آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گا. ایک پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا. جتنا میں کہوں گا, جتنا ہمیں سمجھ آئے گا, تو اتنا مقام ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بس تھوڑی سی جھلک ہے. ایک پیغمبر کا مقام ہوتا کتنا ہے یہ تو ہم جان نہیں سکتے, لیکن ایک جھلک آپ کو بتانے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہاتھ منور کر کے دکھا دیا, موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی دکھا دی, موسیٰ علیہ السلام نے تیسری نشانی دکھا دی. اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام ایک کے بعد ایک نشانیاں دکھا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے, رب کائنات نے کہا اریناہ, ہم دکھا رہے تھے اصل میں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ, ہم اصل میں دکھا رہے تھے. تو جاننا چاہیے ہر نبی کی پشت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر ولی کی پشت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر نیک بندے کی پشت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے, اپنے میں درجے میں رہتے ہوئے. جو جس کا درجہ, پھر اللہ کی طرف سے تائید بھی اتنی قوی, جو جتنے اعلیٰ درجات کا مالک, پھر اللہ کی طرف سے تائید بھی اتنی قوی. تو یہ سبق ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو نبی ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے وہ جو حدیث قدسی کے الفاظ ہمیں ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ حدیث آپ فوراً جان گئے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, بولتا وہ ہے, اندر طاقت ہماری طرف سے ہوتی ہے, ہاتھ اس کے ہلتے ہیں, اندر طاقت ہماری طرف سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بس یہ اشارہ جو حدیث قدسی کے حوالے سے میں نے کہا, اسے ذرا بہت اوپر لے جاؤ تو پیغمبروں کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, ہم نے ساری نشانیاں دکھا دی فرعون کو, لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا اور تکذیب ہی کی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, ترجمہ بھی ملاحظہ کرتے جائیے, سبق ہمارا تیزی سے آگے بڑھ جائے گا. کہنے لگا اے موسیٰ, تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو. یہ ڈنڈے کا سانپ بن جانا جادو ہے. اے موسیٰ, جادو دکھا کر ہمیں ہمارے ملک سے بھگانا چاہتے ہو, نکالنا چاہتے ہو. ہاتھ کو بغل میں دبایا تو منور ہو گیا, کہا یہ بھی جادو ہے. تو ہر معجزے کو کہا کہ یہ جادو ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, اس کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں, ایسا تو میرے پاس جو پلے ہوئے جادوگر ہیں وہ بھی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. اسے اپنی جادوگروں کی طاقت پر مان تھا, گھمنڈ تھا. کہنے لگا, سوچنے لگا کہ موسیٰ جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں یہ کوئی اتنا عجیب تو نہیں, یہ تو میرے نوکر چاکر جادوگر جو ہیں وہ بھی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. تو چیلنج کر دیا, فرعون نے چیلنج کر دیا. چیلنج کے الفاظ کیا تھے؟ کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, جیسا موسیٰ نے کر کے دکھایا ایسا تو ہم بھی کر کے بتا سکتے ہیں, ایسا تو ہم بھی کر کے بتا سکتے ہیں. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, اے موسیٰ پھر ٹھیک ہے, چل تو ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی جگہ متعین کر, کوئی وقت متعین کر, تو وہاں پھر 2 ہاتھ ہو جائیں گے. فرعون بول رہا ہے 2 ہاتھ ہو جائیں گے, مقابلہ ہو جائے گا, وہاں آمنا سامنا ہو جائے گا, ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیرے پاس قوت زیادہ ہے یا ہمارے پاس قوت زیادہ ہے. یہ فرعون بول رہا ہے بے باکی سے, نہ ڈر ہو کر کے, بے خوفی سے, بے ادبانہ انداز میں. یہ فرعون بول رہا ہے مکان انسوا, کوئی جگہ متعین کر لیں, ہم وہاں پہنچتے ہیں. قال موعدکم یوم الزینہ, موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی سے جیسے موقع دیکھ رہے تھے کہ کس موقع پر یہ پہنچے تو میں اسے فوراً کیچ کر لوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا برموقع جملہ ارشاد کیا تھا, ہر نبی ایسے ہی برموقع جملے ارشاد فرماتے ہیں. وہ جب عید والے دن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے والے کافر اپنے بتوں کو چھوڑ کر اپنی عید منانے کی جگہ پر گئے, ابراہیم علیہ السلام نے موقع جانا تو بڑے بت کو رہنے دیا, باقی سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, کسی کا بازو, کسی کی ٹانگ, کسی کا سر کاٹ دیا, اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. قوم پلٹ کر آئی تو کہنے لگی کہ کس نے ہمارے خداؤں کو مارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بڑا ہے اس نے مارا, ان سب میں جو بڑا ہے اس نے مارا. وہ سمجھے کہ شاید بڑے بت نے, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ قوم میں سب سے بڑا تو نبی ہوتا ہے, کہا جو بڑا ہے اس نے مارا. انہوں نے سمجھا شاید بڑے بت نے مارا. کہنے لگے یہ کیسے مار سکتا, یہ تو ہل نہیں سکتا. جب وہ یہاں پہنچے ابراہیم علیہ السلام نے کہا برموقع جملہ بول دیا, تو میں بھی تو تمہیں یہی سمجھاتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
آپ خود اپنی زبان سے مان گئے نا، میں بھی تمہیں یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بس کچھ ایسا ماحول بن گیا. فرعون نے کہا موقع، کوئی جگہ بنائیں، کوئی وقت بتائیں، ہم وہاں پھر اکٹھے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑا بھرپور موقع ہے. آپ نے کہا تمہاری عید کا دن سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا، ویسے اکٹھا کرنا مشکل. مسلمانوں آپ کا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے. ویسے شاید آپ کو اکٹھا کرنا مشکل 5 نمازوں میں، عید کو تو آ ہی جاتے ہو. میں نے کہا عید کا موقع یہ بڑا اسپیشل موقع ہوتا ہے، سب آ ہی جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ بھرپور موقع ہے حملہ کرنے کا. کہا عید والا دن دوحا، چاشت کے وقت، یعنی سورج جب نکل رہا ہو، تیاریاں کر کے لوگ آ رہے ہو، تو اس وقت مقابلہ ہوگا ہمارا. قال موعدکم یوم الزینہ، جس دن تم زینت بناتے ہو عید کا دن، ان یحشر الناس ضحیٰ، سب کو اکٹھا کر لیا جائے. فتولى فرعون فجمع کیدہ ثم اتى، تو وقت طے پا گیا تو فرعون نے تیاریاں شروع کر دی. یعنی میں بطور علاقوں کے نام ادھر کے نہیں لیتا، ادھر سے مندرے والے جادوگروں کو بلا لو بھائی، روات والے جادوگروں کو بلا لو بھائی، پنڈی والوں کو بلا لو بھائی، وہ جیل والے جادوگروں تم بھی آ جاؤ، دینی والوں تم بھی آ جاؤ. اردا گرد سے سب جادوگر اس نے بلا لیے. مولا کائنات نے تصویر کھینچی. فتولى، فرعون چلا گیا. فجمع کیدہ، تو اس نے جمع کر لیا اپنا تمام لشکر، اپنا تمام مکاریاں، اپنا تمام فراڈ، اپنے تمام ہتھ کنڈے، جادو ہی کے ذریعے جمع، اس نے سب کچھ جمع کر لیا. ثم اتا، اور اپنی طرف سے بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ عید والے دن آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی جلال نبوت کا صحرا اور جھومر سجا کر میدان میں اتر آئے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے نبی تھے، جانتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جانا ہے. جیسے کہ امام حسین پاک نے بھی تو کربلا میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا. آخری موقع ہے، آخری موقع. خطبے کے الفاظ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں حضور کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین ہوں. تم جانتے ہو کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے تو میں سجدے میں حضور کے اوپر چڑھ بیٹھنے والا حسین ہوں. تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں کہ حضور نے اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی تھی. تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. امام حسین پاک بھی سمجھ رہے تھے آج فیصلہ ہو جانا ہے، شاید کوئی بچ جائے. ان حقائق کو سمجھ کر شاید کوئی بچ جائے اور واپس غلامی کے حلقے میں آ جائے. یہ ہر اللہ والے کی شان ہوتی ہے. وہ کہتا ہے لوگ بچ جائیں، مارے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق کچھ ایسا ہی کہا. وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اوے مرنجوگیو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو. جو میں نے دکھایا تھا وہ معجزہ تھا. جھوٹ مت بولو کہ یہ جادو ہے، جھوٹ مت بولو، مارے جاؤ گے. وَيْلَكُمْ، مرنجوگیو مارے جاؤ گے. لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جھوٹ مت باندھو اللہ پر. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ پھر ایسی عذاب میں گرفتار کرے گا کہ بس ملیا میٹ ہو جاؤ گے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، جس نے جھوٹ بولا وہ تو نقصان اٹھا گیا. اپنی آخری لیکچر پھر دے دیا. بچ جاؤ، ہو سکتے ہیں تو بچ جاؤ. جو میں نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوت تھی، وہ معجزہ تھا. نہ مانے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، بچ جاؤ، خدا کے بندو ڈرو، مارے جاؤ گے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں چے گوئیاں شروع ہو گئیں. وہ جادوگر آپس میں ایک دوسرے کو کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں تنازع ہو گیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپا کر سرگوشیاں کرنے لگے. یعنی آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ جلال نبوت سے بھرا ہوا آخری جملہ جو سنا نا، تو ایک نے کہا یار اگر یہ واقعی نبی ہوئے پھر تو ہم مارے جائیں گے. دوسرے نے کہا کہ البتہ اگر یہ ہوئے جادوگر جیسے کہ ہمارا فرعون کہہ رہا ہے تو پھر تو غالب ہم ہی آئیں گے. تیسرے نے کہا یار دیکھ لو فرعون کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. چوتھے نے کوئی اور بات کہی، پانچویں نے کوئی اور بات کہی. چھٹے نے کہا کہ یار یہ جو انہوں نے آخری جملہ بولا ہے نا، یہ جو انہوں نے آخری جملہ بولا ہے، او مرنجوگیو وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ نے مجھے دیا وہ معجزہ تھا، اس کے بارے میں جھوٹ مت بولو کہ یہ جادو ہے. یار یہ جو کلام ہے یہ مجھے جادو کی دنیا کا کلام لگتا نہیں ہے. چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، گپ شپ لگنی شروع ہو گئی. لیکن فرعون انہیں پیچھے سے پمپ کر رہا تھا. خبردار، ڈرنا مت، میں انا ربکم الاعلی، رب میں ہوں، بلکہ بڑا رب میں ہوں. فحشر فنادى، سب کو اکٹھا کر کے آواز مار رہا تھا. قرآن کا بیان، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں. پمپ کر رہا تھا، انہیں پش کر رہا تھا. خبردار، ہٹنا نہیں ہے، آج جیتنا ہے. قالوا ان هذان لساحران،
تو بعض جادوگروں نے یہ بھی کہا اگر یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کی وجہ سے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى اور تمہیں تمہارے بہترین مذہب سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں کچھ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ یہ جادوگر ہیں، وہ جو چے میں گویاں ہو رہی تھی، اگر تمہیں ایسا اگر تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر سمجھ رہے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، عنقریب بیان آ رہا ہے، جو میں نے ابھی سے کہہ دیا نا کہ فرعون بار بار بول رہا تھا کہ اے موسیٰ یہ تیرا جادو ہے، اے موسیٰ تیرا جادو ہے، لیکن جادوگر نہیں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم دونوں بھائی جادوگر ہو، جادوگر نہیں کہہ رہے تھے۔ عنقریب میں جب بیان قرآن حکیم سے آپ کے سامنے لاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ جادوگر کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ تم جادوگر ہو دونوں بھائی۔ انہیں کیسے سمجھ آ گئی کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے؟ انہیں کیسے سمجھ آ گئی ہارون جادوگر نہیں ہے؟ انہیں کیسے سمجھ آ گئی؟ باہر کیف کہنے لگے ان ہادان، اگر یہ مجمع کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کرو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ اپنا سارا زور اکٹھا کر لو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا اور پھر صفے بنا لو، اپنی تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، آ جاؤ اکٹھے ہو کر صفے بنا لو۔ یہ جملہ صفے بنا لو، لگتا ہے کہ جادوگر بہت سارے تھے، 2 4 8 10 15 ہوتے تو پھر صفے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ صفے بنا لو، چھوٹے جادوگر ادھر، بڑے ادھر، ان کے استاد ادھر۔ کیٹیگریز ہوتی ہے نا، علماء کے اندر بھی ہوتی ہیں، مولویوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، پبلک کے اندر بھی ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں انسانوں کی۔ اچھا بھی صفے بنا لو اپنی، آگے پھر پیچھے، پھر آگے، پھر حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو صاحب عقل ہیں، پھر ان کے پیچھے بچے، پھر ان کے پیچھے عورتیں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کہتے ہیں صفے بنا لو بھائی۔ ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ جو کم سے کم فگر بیان کیا گیا وہ 400 ہے، کم سے کم 400 جادوگر تھے۔ اچھا جی، زیادہ سے زیادہ فگر 14,000 کا بیان کیا گیا، 14,000 جادوگر تھے۔ کوئی بعید نہیں ہے 400 ہوں یا 1000 ہوں یا پھر 12,000 ہوں یا پھر 14,000 ہوں، کوئی بعید نہیں ہے، پورا ملک سے اس نے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اللہ رب العالمین نے فرعون کی زبان سے کتنا سچا جملہ نکلوا دیا، وہ یہ نہ کہہ سکا کہ آج ہم غالب آئیں گے، اس کے منہ سے جملہ یہ نکل گیا اعلان بھرے مجمع کے اندر، قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آ جائے گا۔ تو بات تو صحیح تھی، جو غالب آ جائے گا کامیاب تو وہی ہونے والا ہے، اور غالب تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، مقابلہ شروع ہونے لگا ہے بھائی۔ قالوا جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا کیا آپ پہلے اپنا کچھ وار کریں گے، حملہ کریں گے یا دکھائیں گے، یا جو آپ کے پاس طاقت ہے اس کا اظہار کریں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى یا پھر ہم پہلے کچھ اپنا وار کریں۔ یہ جو ان کا یہ جملہ تھا، تمام مفسرین نے اس پر بحث کرتے ہوئے حق ادا کر دیا کہ ایک نبی کی بارگاہ میں جسارت نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا جناب بتائیں پہلے کچھ آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں۔ ان کا یہ ادب اللہ کو اچھا لگ گیا۔ جناب بتائیں پھر کہ آپ کچھ پہلے دکھائیں گے یا پھر۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے سب سنو، بحث علماء کی ہے لیکن آپ بھی سب سنو، ایسے ہی پھٹے بازیاں مت کیا کرو، ہر پھٹے پر، ہر ٹھیے پر، ہر دکان پر بیٹھ کر کے تو مناظرے مت کیا کرو، مناظرے اسلام نہ بنا کرو۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اللہ رحم کرے کوئی کوشش کرو نوبت نہ بنے، لیکن اگر کبھی نوبت بن جائے مناظرے کی تو کبھی بھی پہل نہ کرو، اسے کو جناب آپ سنائیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ذرا وہ بولے گا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا زور کیا ہے، اس کا انداز استدلال کیا ہے۔ تو مناظرے میں کبھی خود پہل نہ کرو، فریق مخالف سے کہو تو بول۔ اور یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، انہوں نے کہا جی آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں۔ ان کی یہ ادب والی ادا اللہ کو اچھی لگ تو گئی، لیکن پھر فی الحال سفر جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ہر نبی صاحب علم، اللہ اکبر، نبی کے علم کا مقابلہ کون کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق کہا بل القو، اور تم شروع کرو یار، جو تمہارا دل ہے دکھاؤ، کیا ہے تمہارے پاس، لاؤ طاقت اپنی، بل القو، جو تمہارے پاس ہے دکھاؤ۔ جو ہے نا بھل القو، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا خود کہا تھا یا وہی اتر آئی تھی تو بعد میں کہا تھا؟ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ پہلے کچھ دکھاؤ گے یا ہم پہلے دکھائیں، تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہی اتر آئی۔ وہی کیسے اتری؟ موسیٰ علیہ السلام نے دائیں دیکھا تو حضرت جبرائیل کھڑے تھے،
موسیٰ علیہ السلام نے دائیں دیکھا تو حضرت جبرائیل کھڑے تھے. تو جبرائیل کہہ رہے تھے اے موسیٰ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے دوستوں سے ذرا نرمی کرنا. یہ جو سامنے جادوگر ہے یہ میرے دوست ہیں, ذرا نرمی کرنا. انہوں نے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم؟ اللہ پاک کو ادا اچھی لگی, وہی آ گئی, یہ ہمارے دوست ہیں, ذرا نرمی کرنا. کتنے ادب سے بات کر رہے تھے آپ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل یہ اللہ کے دوست کہاں سے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی کے مقابل آئے ہوئے ہیں, اپنے جادو کا زور لے کر آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی جادو لے کر آئے تو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے, یہ اللہ کے دوست کیسے ہو گئے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ابھی صبح کا وقت ہے, عصر کے وقت تک یہ آپ کے پاس رہیں گے, اور عصر کا وقت جب خط شروع ہو جائے گا, عصر کے وقت تک یہ آپ کے پاس اس دنیا میں رہیں گے. عصر کا وقت جب شروع ہو جائے گا اللہ فیصلہ فرما چکا ہے انہیں ہم نے جنت میں داخل فرما دینا ہے. اللہ ان کا فیصلہ فرما چکا ہے. وہ بعد میں فرعون نے ان کو شہید کر دیا تھا, سب کو یہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو شہید کر دیا تھا, کیونکہ وہی آ چکی تھی کہ ہمارے بندوں سے ذرا نرمی کا سلوک ہی کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہ کی, جان رہے تھے کہ ہم نے پہل میں جو اللہ نے فرمایا تھا وہی کرنا ہے, اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دینی ہے. اور لاٹھی کا مشاہدہ تو ہم کر چکے ہیں, اس کا اتنا بڑا منہ تھا. ایک بار وہ جب سانپ بنا تھا وہ اس درخت کے پاس, ہم سن چکے ہیں, تو سامنے چٹان آتی تو وہ سانپ چٹان کو نگل جاتا, سامنے درخت آتا تو وہ سانپ درخت کو نگل جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے پہل کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنا وہ سانپ چھوڑ دیا تو وہ تو ان سب کو نگل ہی جائے گا, تو یہ ہمارے جائیں گے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ذرا نرمی کرنی ہے. کہا چلو ذرا تم پہل کرو, ہم پہل نہیں کرتے. اگر ہم نے وہ اپنی پہل کر دی نا, اپنی وہ لاٹھی اور عصا زمین پر ڈال دیا, بچو گے نہیں. بل القوا, دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. قرآن حکیم نے کہا کہ انہوں نے جو پہل کی تو پہل میں انہوں نے یہ دکھایا کہ سب رسیاں لے کر آئے ہوئے تھے, لاٹھیاں لے کر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں. قرآن کا بیان یہ ہے کہ وہ رسیاں ہلنے لگ گئیں, زگ زیگ کرنے لگ گئیں, وہ لاٹھیاں ہلنے لگ گئیں. تسعیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزر رہا تھا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. تسعیٰ, سعی کرنا, یہ دوڑ رہی ہیں, یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. آگے نا پھر موقع مشکل. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ ڈر کون سا تھا جو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے؟ یہ کون سا ڈر تھا؟ حالانکہ آپ کو یہ تجربہ کروا دیا گیا تھا, آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈالو گے تو یہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا, ثعبان مبین ہو جائے گا, اژدہا اور ایناکونڈا بن جائے گا. یہ آپ کو دکھایا جا چکا تھا اور یہ ٹریننگ آپ کو دی جا چکی تھی کہ تاکہ فرعون کے دربار میں جا کر آپ کہیں ڈر نہ جائیں کہ یہ لاٹھی ہے کہ سانپ ہے, کہیں آپ ڈر نہ جائیں. وہ ڈر تو ادھر ہی دور کروایا جا چکا تھا. پھر نکلنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا تھا مولا ہمیں ڈر لگ رہا ہے. کہا اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ, کوئی ڈر ور نہیں. یہ ڈر تو سارے دور ہو چکے تھے. تو پھر یہاں یہ کہنا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام اندر ہی اندر ڈر گئے. وہ رسیاں, وہ لاٹھیاں جب ہلنے لگیں, یوں لگنے لگا کہ یہ تو سانپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. مفسرین کرام نے 5 وجوہات ارشاد فرمائی کیوں ڈر گئے. میں ان 5 میں جو سب سے چوٹی کی ہے آپ کو وہ بیان کر آگے بڑھ جاؤں گا. آج ہم نے سبق ذرا کافی سارا پڑھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر کس بات کا تھا؟ ائمہ تفسیر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے, تو یہ تو ان کا جادو ہے. جب میں اپنی لاٹھی ڈالوں گا تو وہ بھی سانپ بن جائے گا. ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئیں, میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی. تو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بنی سانپ. یہ تو جادو تھا. جب لوگ ان کا جادو دیکھیں گے کہ جادو کے زور سے لاٹھی ڈنڈا سانپ بن گیا, جب میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا, میں بھی ڈنڈا ہی پھینکوں گا تو وہ بھی سانپ بن جائے گا. ان کا تو جادو تھا, میرا معجزہ تھا, لیکن لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرق نہ جان سکیں اور وہ یہ کہنے لگ جائیں یہ بھی جادو ہے. یہ ڈر سا لگ گیا آپ کو, یہ خوف سا آ گیا کہ ان کا تو جادو ہے, میرا معجزہ ہے, لیکن تصویر ایک جیسی ہے. ان کی رسیاں اور لاٹھیاں بھی سانپ بن گئیں, میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے معجزے کو بھی جادو ہی سمجھنے لگ جائیں, تو پھر فرق کیسے ہوگا کہ یہ نبی ہے, یہ جادوگر ہے, فرق کیسے ہوگا. جو یہ خوف آپ کو محسوس ہوا, مولا کائنات نے کہا لا تخف لا تخف, موسیٰ وہ جو ڈر آپ کو لگ رہا ہے آپ مت ڈریے, انک الاعلی, آپ لاٹھی پھینکنا, آپ کو اونچا کرنا ہمارا کام ہے.
ان کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے کہ وہ جادو تھا، یہ معجزہ ہے، وہ جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے۔ کامیابی ہم دیں گے، اعلیٰ اونچا آپ کو ہم کریں گے۔ انک انت الاعلیٰ، وہ ڈر نکال دیجئے، آپ اپنا کام کریں۔ القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو ہے ڈال دے زمین پر۔ تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو بھی جادو کا فریب کیا تو یہ آپ کا ڈنڈا ان سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ان کی جادو کی چال ہے۔ آپ پھینکیں ذرا ڈنڈا، وعدہ ہو گیا۔ آپ بھی ڈنڈا پھینکیں، انہوں نے بھی ڈنڈے پھینکے، وہ سانپ بن گئے، آپ پھینکیں سانپ بن جائے گا۔ شک پڑتا ہے کہ وہ بھی جادو یہ بھی جادو، شک پڑتا ہے، لیکن نتیجہ جو وعدہ ہو گیا کامیاب ہم آپ کو کریں گے۔ شک پڑ سکتا تھا لیکن وعدہ آ گیا کامیاب ہم آپ کو کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، قرآن نے کہا کہ جادوگر جدھر سے بھی آتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگوں آپ تو ایمان لے آؤ، کئی بار اس سے پہلے بھی یہ حقیقت آپ کو سمجھا چکا۔ آج کی قوم ڈسی ہوئی، مری ہوئی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، مولانا صاحب ہمارا حساب کر دو، خدا واسطے بچاؤ ہمیں، ہمارے اوپر خون کے چھینٹے آ گئے، کچھ ایسا ہو گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا یفلح الساحر، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث آتا، جدھر سے بھی آئے، وہ جیسا بھی پینترا بدلے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھا، کامیاب نہ ہونے کی اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو جو بتاؤں گا، کتنے جادوگروں نے چلو بقول تمہارے جی اس نے اس کا رزق بند کر دیا، جملہ تو سنا نا، میرے کاروبار پر حملہ کر دیا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ روٹی تو پھر بھی آپ روزانہ کھاتے ہو، کپڑے پھر بھی آپ پہنتے ہو، جوتے پھر بھی آپ پہنتے ہو، نعمت ہر نعمت سے لذت مند پھر بھی آپ ہوتے ہو۔ اگر اس نے آپ کا کاروبار بند کرنا چاہا تو کامیاب تو نہ ہوا، اس میں کامیاب تو نہ ہو سکا۔ اگر اس نے آپ کے بچوں کی شادی روکنا چاہی تو شادیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں، کامیابی تو پھر بھی نہ ہو سکی۔ وہ جون سا بھی پینترا بدلتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا لا یفلح، جادوگر اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ یہاں جادوگروں نے چاہا فرعون جیت جائے، موسیٰ ہار جائیں، مولا کائنات نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جادوگر اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لا یفلح، کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ موسیٰ جیتیں گے آپ، وعدہ ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اس کا منہ کھلا، سب لاٹھیاں اور سب رسیاں، اگر 400 جادوگر تھے تو 800، اور اگر 12,000 جادوگر تھے تو 24,000 رسیاں۔ بھئی ایک لاٹھی ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی ایک ڈنڈا اور ایک رسی۔ اچھا، تو اگر 14,000 جادوگر تھے تو 28,000 رسیاں اور ڈنڈے، تو اس نے ایک ہی لقمے میں وہ 28,000 کے 28,000 سانپ نگل لیے۔ جب ایسا ہوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو پھر سب جادوگر سجدے میں گر گئے، سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اور میں نے کہا تھا کہ فرعون تو کہتا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں، جادوگر نہیں کہتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو دکھاتا ہوں قرآن حکیم سے، فرعون تو کہتا تھا کہ جادوگر ہے موسیٰ، جادوگر نہیں کہتے تھے۔ حق تو یہ تھا نا، سمجھ آتی ہے نا، جادوگروں نے بھی ڈنڈے پھینکے، سانپ بن گئے، موسیٰ نے بھی ڈنڈا پھینکا، سانپ بن گیا۔ تو جادوگر کہتے او یار بڑا تیرا جادو ہے، کہتے کہ جو ہم نے کیا ڈنڈے سے سانپ بنایا جادو ہے ہمارا، تو موسیٰ آپ نے بھی تو یہی کیا، کہہ سکتے تھے یہ جادو ہے۔ لیکن اب میں کہانی بتاؤں آپ کو، جلدی آپ کو سمجھ آئے گی۔ پیروں کی دنیا میں چلے جاؤ، افسروں کی دنیا میں چلے جاؤ، علماء کی دنیا میں چلے جاؤ، پبلک کی دنیا میں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں اور جتنی تیری عمر اتنا میرا تجربہ، تم میں کی دسیں گا، میں کی سارا پتہ ہے۔ جو بھی عنوان چل رہا ہوتا ہے، کوئی عالم اس کے سامنے کوئی چھوٹا عالم، اونچے نیچے تو ہوتے ہیں نا، کوئی علم کی کہانی کہ وہ کہتا ہے یار تم مجھے سمجھائے گا، تیری جتنی عمر ہے اتنے سال مجھے پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہو گئے، مجھے پتہ ہے کہ علم کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ فرائض کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ حدیث کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ سنت کیا ہے۔ اور یہ کرام کی دنیا میں کوئی جھوٹا ولی، وہ کوئی جھوٹا پیر سامنے آ کر کوئی رنگ برنگے شعبدے دکھائے تو صاحب نظر کہتا ہے وہ چھوڑ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، مجھے نہ سمجھا دوں، یہ پٹیاں اپنے پاس رکھ، مجھے نہ پڑھا دو، مجھے پتہ ہے کہ ایک پیر کیا ہوتا ہے۔ عالم بولے گا مجھے پتہ ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، دوسرا بولے گا مجھے پتہ ہے۔ اچھا میں سیاست میں چلا جاؤں تو گجر خان کے سارے سیاستدان اوے ہاٹوے مولوی صاحب تو کدھر آ گیا، تجھے کیا پتہ سیاست، ہمیں پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جس فن کا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بولتا ہے اوے ہمیں پتہ ہے یہ شے کیا ہوتی ہے۔ جادوگر سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں، ہمیں پتہ ہے جادو کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جادو کیا ہوتا ہے۔ جادو سے
آنکھوں میں دھوکہ ڈال کر رسی ہلتی ہوئی محسوس ہو جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لاٹھی سانپ بنے اور 28,000 سانپوں کو کھا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بحث ہی نہیں کی، انہوں نے بحث کرنا مناسب ہی نہ سمجھا، اور انہوں نے یہ آبجیکشن کرنا مناسب ہی نہ سمجھا کہ موسیٰ تیرا جادو ہم سے بڑا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادو ہے نہیں، ہم نے جادو کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہم جادو کے سارے ہنر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ عافیت اسی میں ہے کہ چپ کر کے سر پھینک دیا جائے اور کہا جائے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر۔ یہ اصل میں ان کی وہ ادا ان کو کامیاب کر گئی، ائمہ تفسیر نے کہا ان کی وہ ادب والی ادا ان کو کامیاب کر گئی۔ لیکن اب میں قرآن کا حسن اعجاز، قرآن کا حسن بلاغت کی ایک جھلک آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، توجہ رکھنا میرے بھائی۔ فرعون نے کہا میں رب، فرعون نے کہا میں رب، انا ربکم الاعلی۔ جادوگروں کو حق یہ پہنچتا تھا کہ وہ یہ کہتے آمنا برب العالمین۔ فرعون تو ہم رب نہیں مانتے، ہم جہان بھر کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حق یہ بنتا تھا کہ وہ کہتے تو رب نہیں، رب وہ ہے جو جہانوں کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی آپ نے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو زمین پھیلاتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو آسمان سے پانی نچوڑتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پھل اگاتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو اناج دیتا ہے، تو کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ یہ تقریر جادوگر سن چکے تھے۔ حق یہ بنتا تھا کہ وہ کہتے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے سب جہانوں کے رب پر۔ قرآن کا حسن بلاغت۔ جادوگروں نے یہ نہ کہا، وہ کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اسے بھلا میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو، اسے میں بھلا کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ دھیان رکھنا، ایک عالمانہ انداز بھی ہے، واعظانہ انداز بھی ہے، چلتا ہے۔ میں نے کئی علماء سے یہ پایا، میں نے یہ علماء سے پایا۔ کون سا؟ قرآن حکیم نے پہلی صورت میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگوں دعا کیا کرو مولا ہمیں صراط مستقیم دے دے، یہ دعا ہم سے کروائی گئی۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جتنے فرقے چل رہے ہیں، کل ایک ڈاکٹر صاحب میرے گھر آئے تو کہنے لگے علامہ صاحب یہ فرقوں کا ماجرا کیا ہے؟ جو مجھے پتا تھا پھر میں نے بتایا، لیکن چلو میں بطور نام لیتا ہوں، یہ نام لینا بطور گالی نہیں ہے، آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم برحق ہیں، صراط مستقیم ہمارے پاس، سنی کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس۔ اچھا جناب محترم، وہابی کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، اہل حدیث کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، اہل تشیع کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، معتزلی کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، مجسمہ کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس۔ اچھا جتنے فرق آج تک لا ادریہ کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، اندیہ کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، عباسی کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس، یہ فرق مختلف زمانوں میں۔ تو قرآن نے کہا مانگنا صراط مستقیم۔ مولا یہاں تو سارے کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم ہمارے پاس، فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا فیصلہ ایسے ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کے پاس ہوگا کہ جن کے پاس وہ راستہ ہوگا کہ جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ انعام یافتہ لوگوں والا راستہ جن کے پاس ہوگا، نبیوں کا، اولیاء کا، یہ قرآن حکیم کا بیان ہے، صالحین، نبیوں کا، ولیوں کا راستہ جن کے پاس ہوگا وہ ہوں گے صراط مستقیم والے۔ تو یہ قید لگائی کہ سیدھا راستہ ان کا ہوتا ہے جو ولیوں والے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ ان کا ہوتا ہے جو شہیدوں والے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ ان کا ہوتا ہے جو نبیوں والے، یہ کنڈیشن بڑھائی نا تاکہ فرق لگ جائے پتا کہ ہر ایک کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ بس جلدی سمجھ جاؤ، جلدی سمجھ جاؤ۔ وہ جادوگر سمجھ رہے تھے اگر ہم نے کہا کہ ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، تو جہان کا رب وہ ہے اور فرعون سمجھ رہا ہے کہ میں بھی ہوں۔ اگر ہم نے یہ جملہ بول دیا کہ ہم جہان کے رب پر ایمان لائے، تو یہ کڑما بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں جہاں بھر کا رب ہوں، حقیقت میں تو وہ ہے۔ تو ہم ایسا جملہ نہیں بولیں گے کہ جس سے فرعون تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم جہان بھر کے رب پر ایمان لائے تو فرعون سمجھے وہ تو میں ہی ہوں اور وہ خوش ہو جائے کہ یہ مجھ پر ہی ایمان لائے۔ انہوں نے کہا ہم یہ جملہ ہی نہیں بولیں گے۔ انہوں نے پینترا بدلا، جادوگروں نے پینترا بدلا، کہنے لگے ہم فرق کریں گے کہ کس رب پر ہم ایمان لائے، اس رب پر، فرعون پر، یا کہ اس رب پر۔ پہچان کیسے ہوگی؟ کہا سچا رب ادھر ہوتا ہے جدھر نبی ہوتے ہیں، کہ رب ہارون و موسیٰ۔ ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، ہم ایمان لائے اس رب پر جو ہارون کا رب ہے۔ لیکن
ایک اور حکمت، ایک اور اعجاز، ایک اور بلاغت، ایک اور دانائی، ایک اور راز. انہی الفاظ میں غور کریں. معجزہ دکھایا کس نے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ہارون علیہ السلام تو خاموش ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے معجزہ دکھایا ہی نہیں تھا. تو حق یہ پہنچتا تھا کہ جادوگر کہتے آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. کہا نہیں، ہارون کے رب پر ایمان لائے. جنہوں نے معجزہ دکھایا ان کا نام لیٹ، مؤخر، اور جس نبی نے معجزہ نہیں دکھایا ان کا نام پہلے. یعنی ترتیب. دونوں بھائی آئے اکٹھے تھے، دکھایا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے تھا، جیت گئے، جادوگر ہار گئے، ایمان قبول کیا. تو یوں کہتے نا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، معجزہ جو انہوں نے دکھایا تھا. بعد میں پھر ساتھ نام لیتے اور ہارون کے رب پر جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. لیکن کہا نہیں، ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر، معجزہ انہوں نے دکھایا نہیں. اور جس نبی نے معجزہ دکھایا ان کا نام پیچھے کر دیا، ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر. یہ باریک سی ترتیب جان لیں. کبھی کوئی مشکل مراحل آ جاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لیے مشکل مرحلہ. ارے بھائی یاد رکھنا 12ویں سپارے میں رب کائنات نے ارشاد کیا، لفظ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والے کو جو پرورش کرے. اس لیے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں رب البیت، گھر والوں کا رب. عربی زبان میں رب البیت، گھر والوں کا رب، کیونکہ ان کو پالتا جو ہے، جو سربراہ ہوتا ہے انہیں پالتا جو ہے. اب دھیان رکھنا، جادوگر سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ وہ ہیں جو فرعون کے ہاں بچپن میں پل چکے ہیں اور پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اگر ہم نے یوں کہہ دیا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے تو فرعون پھر خوش ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے تو فرعون پھر خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ موسیٰ کا رب تو میں ہوں، پالا تو اسے بچپن میں میں نے ہے، تو وہ پھر خوش ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، بات یہ کہ فرعون رب ہارون، جو ہارون کا رب ہے نا، تو ہٹ پیچھے، تیرا نام ہی نہیں، ہٹ ہٹ، تیری بات نہیں ہو رہی. جو ہارون کا رب ہے نا، اب کہا وہ جو موسیٰ کا بھی رب ہے، معجزہ دکھانے والا موسیٰ ہے، لیکن نام پیچھے کر کے اصل میں فرعون کو پیچھے ہٹایا. ہٹ، تو کہیں خیال نہ کرنا کہ موسیٰ کا رب تو میں ہوں. رب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. اور ادھر ماجرا یہ بھی ہو گیا کہ مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کب سبق شروع کیا، لیکن میں بات جلدی سمیٹتا ہوں. یہ جب اس طرح کی خبریں چل رہی ہوتی ہے نا، کوئی مناظرہ ہونا ہو، کوئی دنگل لگنا ہو، کوئی مقابلہ ہونا ہو، تو ہر بندے کو خبر ہوتی ہے. وہ 9 سال پہلے جب یہاں کسی نے شرارت کی تھی کہ حضور حاضر ناظر ہیں کہ نہیں، تو جب پھر وہ معاملہ ہوا تو پورے شہر میں آگ لگی ہوئی تھی. جب کوئی اس طرح کی بات ہونی ہوتی ہے نا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. فرعون کی بیگم آسیہ وہ نوکروں سے پوچھ رہی تھی کیا بنا، کون جیتا کون ہارا. وہ بات ادھر چل رہی تھی، مقابلے ہو رہے تھے کون جیتا کون ہارا، لیکن پوچھا اس نے تب جب موسیٰ علیہ السلام جیت چکے تھے. کون جیتا کون ہارا؟ کسی نے کہا کہ جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. اور جادوگروں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے، فرعون ہمارا رب نہیں ہے، وہ اعلان بھی کر چکے. آسیہ بیگم پہلے ہی دل سے مومن تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، وہ پہلے ہی سے اہل جنت میں سے تھی، اللہ نے اس کا مقام رکھا ہوا تھا. اچھا تو وہ کہنے لگی کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں بھی ایمان لائی ہوں ہارون کے رب پر، موسیٰ کے رب پر. جب گھر ہی سے آواز آئی تو کسی نے بھاگ کر شکایت لگا دی فرعون کو، وہ تیری بیگم بھی گئی، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں، میں بھی ہارون کے رب کو مانتی ہوں. فرعون نے کہا اچھا میری بیگم، اسے پکڑ کر لاؤ ذرا، اور اس کو زمین پر لٹا کر بھاری بھرکم چٹان اس کے اوپر رکھو، یہ کچل کر مر جائے، یہ کچل کر مر جائے. آسیہ بیگم کو پکڑ لیا گیا. یہ بیان علامہ قرطبی کا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ارشاد فرمایا آسیہ بیگم کو پکڑ لیا گیا اور فرعون کے سامنے انہیں زمین پر لٹا دیا گیا. جب وہ زمین پر لیٹی تو اللہ نے ان کے سامنے وہ نظارہ کر دیا، محسوس کر رہی تھی کہ جنت میں یہ ایک گھر ہے اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ گھر آسیہ کا ہے. اللہ پاک نے مشاہدہ کروا دیا، ایمان اور پختہ ہو گیا. فرعون نے کہا مار دوں گا، کہا مار دے، کہا باز آ جا، کہا نہیں ہوں گی. جو تھوڑا سا تکرار ہونا ہوتا ہے ہوا. فرعون نے کہا میں مار دوں گا. رب کائنات نے فیصلہ کر دیا اے فرعون تیرے چٹان رکھنے سے پہلے ہم اپنی پیاری بندی کی روح خود ہی قبض کر لیں گے. ابھی وہ چٹان رکھ نہ پایا، فرشتہ بھجوا کر رب کائنات نے روح قبض کروا لی. اور فرعون یہی سمجھا کہ
میں نے اسے مروا دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان کی روح قبض فرما لی۔ ارشاد گرامی ہوا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم۔ فرعون اب ہار تو کیا تھا، شکست کھا چکا تھا، اور بے عزتی تو اس کی رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی کہ رب واقعی وہ ہے جس نے ان سب جادوگروں کو مات دے دی۔ اب اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے چکر میں رنگ برنگے جملے، بدحواس ہوا نا تو رنگ برنگے جملے بولنے لگا، کہنے لگا کہ اوے مجھ سے پوچھے بغیر ہی تمہیں ایمان لے آئے موسیٰ پر، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ یہ ایک بڑا ہنگامہ ہے ہر دور کا، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں کچھ لوگ خود ہی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، خود ہی ان کا دل ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو ہم سے پوچھ کر کیا جائے، وغیرہ وہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم سے رائے لی جائے، ہم سے اجازت لی جائے، ہم سے پوچھا جائے، ہمیں اس مشاورت میں بٹھایا جائے، ہم ہاں کہیں تو کام کیا جائے، وغیرہ کام ہی نہ کیا جائے۔ یہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ، ہر شہر، ہر بستی، ہر نگر ٹھیکیدار ہوتے ضرور ہیں۔ فرعون نے کہا مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، بغیر ہم سے پوچھے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے ایسے ہے کہ تم سب اور موسیٰ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ موٹ بولنا شروع کر دیا، یہ تمہارا استاد ہے اور تم سارے اس کے شاگرد ہو۔ علمکم السحر، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فرعون بول رہا ہے، لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کوئی ملی بھگت ہے، معاملہ کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ، میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے پچھلی بار ایک زور دیا تھا ایک بات پر، ہمیں پتہ نہیں کہ اس جملے کی طاقت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ جب کہے اس جملے کی طاقت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں اس جملے کی طاقت کا ایک مظہر آپ کے سامنے لاؤں۔ 400 جادوگر، یہ کم از کم فگر 400 جادوگر، زیادہ فگر 14,000 جادوگر، تو 14,000 سے کہہ رہا ہے میں تمہیں کرتا ہوں ٹھیک ذرا بھی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ 14,000 کو کہہ رہا ہے۔ آسان کام یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا منہ کرتا اور کہتا تم دونوں بھائیوں کو میں پوچھتا ہوں ذرا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں۔ 14,000 کے ہاتھ کاٹنا آسان ہے کہ 2 کے؟ جملہ سمجھ آ گیا بھائی؟ کام تو ایک جیسا ہو گیا، سارے اب سب ایک ہی کیٹیگری کے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو ماننے والے، جادوگر بھی اللہ کو ماننے والے، سب مومن۔ تو 14,000 کو مارنا، انہیں کاٹنا یہ آسان تھا، یا 2 بھائیوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا ماجرا ہوا؟ لیکن میں موسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں کہہ رہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اے موسیٰ، ہارون میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ وہ ادھر منہ نہیں کر رہا، وہ منہ ادھر کر رہا ہے۔ میں تمہیں پوچھتا ہوں ذرا، تم نے میرے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہیں؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ بولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ہم وعدہ دے چکے ہیں موسیٰ، ڈرنا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے، قرآن کا منظر آپ کے سامنے ہے، قرآن کا مشاہد آپ کے سامنے ہے۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجوروں کی تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ پرانے زمانے میں یہ ایک سزا ہوتی تھی، پرانے زمانے میں۔ آج کے دور کی سزائیں موت رنگ برنگی ہو گئیں۔ الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا، کرنٹ لگا دیا، بندہ مر گیا، گولی سے اڑا دیا، بندہ مر گیا، رسے کے اندر پھندا بنا کر بندے کو کھینچا تو بندہ مر گیا۔ ہمارے ہاں اس دور کی سولیاں یا پھر اس دور کے سزائے موتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو فرعون کے زمانے میں سزائے موت دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھجور کے تنے کو اوپر سے گھڑ کر پتلا کر دیا جاتا، جیسے سوئی یا سوا یا گلی، وہ گلی ڈنڈا کھیلنے والی گلی، بالکل پتلا کر دیا جاتا۔ پتلا کرنے کے بعد پھر جس بندے کو سزائے موت دینی ہوتی اس کو پکڑ کر کے تو پیٹ اس کا اس سوے کے اوپر رکھ دیا جاتا، اور وہ نوکر چاکر سپاہی پکڑ کر کے اس بندے کو پیٹ کے بل کھجور کے اس چوٹی پر اور سوے دار حصے پر رکھ کر تو ایک دم سے گھما دیتے، ایک دم سے گھما دیتے۔ وہ گھومنے پر وہ تیز دھار آلہ، اب ہم کہہ سکتے ہیں تیز دھار آلہ، بندہ گھوما، پیٹ پھٹا، سوا اندر چپ گیا، انتڑیاں ایک دم سے باہر نکل آئیں۔ اسے کہتے تھے کہ ہم تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دیں گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شدید عذاب کس کا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہی بات جو جبریل علیہ السلام کہہ گئے تھے، عصر کا وقت ہوا تو اس ظالم نے ان 400 کو یا 12,000 کو یا 14,000 کو ان سب کے سب کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ بشارت دی جو جبریل کہہ گئے تھے کہ عصر تک یہ آپ کے پاس رہیں گے، عصر کے بعد اللہ انہیں جنت میں داخل فرمانے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات،
وہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ کے پاس جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی چیز ہے، سمجھ چکے تھے. کہنے لگا فرعون بات یہ کہ تو جو مرضی کر لے، اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تجھے رب نہیں مان سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے دلائل پر اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، جو دل ہے کر لے، اب ہم واپس آنے والے نہیں ہیں. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا عذاب، تیرا مار دھار یہ اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد تو تیرا قدرت، تیری طاقت نہیں ہے نا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، تقریر ہو رہی ہے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، نگاہ نبوت کا فیض، ابھی ایمان قبول کیا، ابھی سے دلیری، شجاعت، بہادری، صلب، ہیبت اور زبان کی فصاحت، بلاغت، زور آوری، زور بیانی، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر ہو رہی ہے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لِيَغْفِرَ لَنَا، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، خطایانا، ہماری خطائیں، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو تو نے ہم سے جادو کروایا تھا موسیٰ کے خلاف، اللہ وہ ہماری خطا معاف کر دے. واللہ خیر وابقا، تو نے کہا کہ لگ پتا جائے گا کہ کون باقی رہنے والا ہے، کس کا عذاب شدید ہے، تو نے یہ کہا تو سن، ہمارا رب خیر بھی ہے اور باقی بھی وہی رہنے والا ہے. واللہ خیر وابقا، اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اللہ کے ہاں جو مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. تو دوزخ ایسی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، بندہ نہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا. یہ دوزخ کی شان ہے، خود حضور نے ارشاد فرمائی، بندہ اس میں نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. یہ پتہ ہے کیا ماجرا ہے؟ مر تو اس لیے نہیں سکے گا کہ موت خود مر چکی ہے، خود حضور ارشاد فرما چکی. اہل جنت جنت میں، اہل دوزخ جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک سرمئی رنگ کے مینڈے کی صورت میں سامنے لا کر ذبح فرما دے گا. اس کے بعد موت ختم. آج کے بعد موت ہے ہی نہیں ہے تو پھر آئے گی کسے؟ تو دوزخ والے مر نہیں سکیں گے کیونکہ موت خود مر چکی ہے. موت رہے گی تو آئے گی، مر چکی ہے. دوزخ والے مر ولا یحیا، اور جی بھی نہیں سکیں گے، جی بھی نہیں سکیں گے. تھوڑی سی تلخی آ جائے، تھوڑی سی شدت آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، بندہ کیا بولتا ہے؟ یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. یعنی بندہ جینے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اس جیے سے تو نہ جینا بہتر ہے. یہ کوئی جینا ہے؟ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ تو دوزخ میں سانپ، بچھو، آگ، زنجیریں، توق، لہو پینے کے لیے، پیپ پینے کے لیے، شور، شرابے، سیر، تپش، پسینے، شرابور، ایک پل کا چین نہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ جی نہیں سکیں گے جیسے جینے کا حق ہوتا ہے، جی بھی نہیں سکیں گے، چاہیں گے کہ مر جائیں لیکن مر بھی نہیں سکیں گے. ارشاد گرامی ہوا لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا، اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، قد عمل الصالحات، اس نے اچھے عمل کیے، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے دریا جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزا اس بندے کی جو گناہوں سے پاک رہتا ہے. صدق اللہ العظیم.